لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، ٹل نہیں سکتا ہے، جب تک وہ 4 سوالوں کے اور ایک روایت میں کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال ہوگا بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال تجھے ملے، 40 سال تجھے ملے، 50 سال تجھے ملے، 65 سال تو گزار کے آیا، تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ کہاں تو نے اپنی زندگی کو گوایا، کہاں تو نے برباد کیا؟ تو اپنی پوری زندگی کا حساب دے. اللہ اکبر. ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ، اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ کیمرے جو ہمارے سامنے لگے ہیں دنیا کے بڑے مہنگے اور بڑے اعلیٰ اور بڑے جن کو ہم کہتے ہیں HD کیمرے، یہ کیمرے بھی سب کچھ تو ریکارڈ نہیں کرتے. یہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ کیمرہ نہیں ریکارڈ کر سکتا ہے. اللہ کا کیمرہ تو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. اللہ سب ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور جواب دینا پڑے گا تو نے زندگی کو کہاں گزارا. تو رات کو 2 بجے کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تیرے 24 گھنٹے میں تیرے اوقات کہاں گزر رہے تھے؟ تو حساب دے. یہ ٹائم میں نے تجھے دیا تھا. تجھے 60 سال ملے، تیرے محلے میں 30 سال کی عمر میں آدمی کورونا سے مر گیا، تیرے محلے میں 20 سال کا نوجوان کینسر سے مر گیا. تجھے ہم نے آنکھیں دی، تیرا پڑوسی اندھا پیدا ہوا. تجھے ہم نے اعلیٰ دماغ دیا، تیرے خاندان میں فلاں آدمی پاگل پیدا ہوا. تجھے یہ صلاحیتیں ملی، یہ نعمتیں ملی، تو میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ یہ پہلا سوال ہوگا. اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے. یہ قیامت کے دن کے پیپر کا پہلا سوال ہے میرے بھائی. اس کی تیاری ہم کر لیں. اچھا، پہلا سوال کیا گیا عمر کو کہاں گزارا. اب ظاہر ہے کہ عمر میں تو ساری عمر آ گئی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، ادھیڑ. بھائی آدمی بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، نارملی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. بالغ ہونے سے لے کر کے انسان کے مرنے تک کی پوری زندگی کا حساب تو ہو گیا. لیکن اب اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میرے بندے بڑھاپے میں تو نے بہت نمازیں پڑھی، بڑھاپے میں تو ڈنڈا لے کر کے مسجد میں فجر کی نماز میں آیا کرتا تھا. تو نے جب 60 سال کا ہو گیا تو نے حج بھی کر لیے، تم نے عمرے بھی کر لیے، تو بہت بڑا نمازی بن گیا. تیرے سجدے پہ ماتھے پہ سجدے کا نشان آ گیا، تو نے چہرے پہ بھرپور داڑھی بھی رکھ لی. لیکن میرے بندے 60 سال کی عمر میں تو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار بن گیا، جبکہ وہ تو کمزوری کا زمانہ تھا، وہ تو بڑھاپے کا زمانہ تھا، وہ تو تیرے بدن کی طاقت نکل جانے کا زمانہ تھا. میرے بندے تیری وہ زندگی کا تیرا وہ دور جب تو انرجی والا تھا، جب تیرے اندر طاقت تھی، جب تیرے اندر جوش تھا، جب تیرے اندر ولولہ تھا، جب تجھے اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں تھا، جب تجھے اپنی شرمگاہ کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. میرے بندے جب تیرے بدن میں، تیرے بازوؤں میں مچھلیاں تڑپا کرتی تھی، تیرے دماغ میں عشق اور محبت کا بھوت سوار ہوا کرتا تھا، تو بتا تو نے اس 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی اس جوانی کے دور کو تو نے کہاں گزارا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. یہ دوسرا سوال ہوگا. اور یہ صرف لڑکیوں سے نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ ہم لڑکوں سے بھی ہوگا. ہم سے بھی سوال ہوگا اپنے جوانی کہاں گزاری. ہوٹلوں میں آپ جا کے رجسٹر چیک کر لیں، زناکاری اور بدکاری جہاں ہو رہی ہے وہاں رجسٹر میں آپ کو دینیش اور سریش اور رمیش اور راکیش کم ملیں گے، وہاں عبداللہ، عبد الرحمان اور عبد الرحیم یہ نام آپ کو زیادہ ملیں گے. شراب کے اڈوں پہ آپ چلے جائیں، شراب خرید کر کے گھر لے جا کے پینے والے غیر مسلم اگر آپ کو ملیں گے تو ہمارا مسلمان نوجوان اس میدان میں پیچھے نہیں ملے گا. آپ کو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کی ان ویب سائٹس کا غلط استعمال اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی اور زناکاری اور بدکاری کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال اگر لڑکیاں کر رہی ہیں تو ہمارا نوجوان لڑکے کم نہیں کر رہے میرے بھائی. یہ دوسرا سوال آپ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری آپ نے. تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ. میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا،
تو نے وہ مال من این اکتسبہ کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ اور کہاں پر گنوایا تھا. کمائی کا بھی حساب دینا ہے، خرچ کا بھی حساب دینا ہے. آزاد نہیں ہیں آپ، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، سود کے ذریعے بھی کما رہے ہیں، لاٹری اور جوئے کے ذریعے بھی کما رہے ہیں، حرام طریقے سے آپ کما رہے ہیں. نہیں، کمائی کہاں سے ہو رہی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، مال آپ کا نہیں، اللہ نے دیا ہے. یہ مال اللہ نے دیا ہے آپ کو، اس مال کے خرچ کے بارے میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آخری سوال ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے ہم نے تجھے جو علم دیا تھا، قرآن و سنت کی تجھے تعلیم دی گئی، کبھی ممبر کے ذریعے دی گئی، کبھی جلسے اور تقریروں کے ذریعے دی گئی، کبھی تو نے کتابوں کے ذریعے سیکھا، کبھی تو نے قرآن کے ذریعے سیکھا، کبھی تو نے حدیثوں کے ذریعے سیکھا، تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا. اب اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا کہ کیا تم نے علم حاصل کیا، اس پر تم نے عمل کتنا کیا. اس سے بہتر ہے تقریر میں مت جاؤ، اس سے بہتر ہے کتاب نہ پڑھو. جتنا علم حاصل کرو گے اتنا زیادہ حساب ہوگا. یہ جاہلانہ خیال ہے. بھئی علم حاصل کرنا تو فرض ہے آپ کے اوپر، شریعت کا بیسک علم، ضروری علم، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. اور پھر اس طریقے کے جو جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، جہاں آپ کے ایمان کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے کو دین کی طرف پلٹانے کی بات ہو رہی ہے، ایسی مجلسوں میں آنے سے اگر آپ اس حدیث کو سن کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ جہالت والی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی مجلسوں میں نہ جائیں، آپ علم نہ سیکھیں. لیکن ہاں علم سیکھ رہے ہیں آپ، علم حاصل نہیں کریں تو ڈبل آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ علم سیکھ ہی نہیں رہے، لیکن سیکھ کر کے عمل نہیں کریں گے تو اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کیا ہوگی. آپ نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر آپ نے عمل کیا.